بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط. ابھی کچھ روز پہلے ہی ہمارے وزیر اعظم کی پیرس سے ملاقات ہوئی IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ, اور کچھ خیال یہی تھا کہ جب شاید IMF کچھ ہم پہ تھوڑا سا ترس کھا ہی لے. لیکن آج کی خبر یہی ہے کہ IMF نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ حکومت کو 215 بلین روپیز کے مزید ٹیکسز عوام پہ لگانے پڑیں گے, اور تب کہیں جا کے دیکھا جائے گا کہ آیا IMF ہم پہ کچھ ترس کھاتا ہے کہ نہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہماری اس وقت معاشی صورتحال ہے اس ملک کی, اس پہ تھوڑی سی بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملات ہیں کیا. ایک تو اکانومی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اکانومی بھی ہوتی ہے, تو دونوں چیزوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شامل گفتگو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ندیم الحق. آپ سب ان کو جانتے ہی ہیں, پائٹ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ہیں, اور یہ ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان پلاننگ کمیشن کے. تو ان سے آج ہم ذرا استفادہ کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار اپیئرنگ آن ڈی سائفر. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے PDM کی, یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہمارا آنا بہت ضروری تھا حکومت میں, کیونکہ PTI کی جس طریقے سے جو اکنامک پالیسیز تھی وہ لامحالہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جاتی. پہلے تو مجھے آپ یا ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ واقعی کیا اس وقت جو PTI کی حکومت تھی اگر وہ رہ جاتی ہے ایک اور سال مزید, تو کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہو جاتا؟ یہ PDMA کا جو یہ بیانیہ ہے یہ درست ہے؟ دیکھیے جی, بیانیہ تو پولیٹیکل ہوتے ہیں اور بیانیہ تو چلتے رہتے ہیں. پوائنٹ یہ پاکستان ڈیفالٹ سے کبھی نکلا نہیں. اگر غور سے سوچے تو ہم کب ڈیفالٹ کے پاس نہیں گئے. اگر آپ غور کریں, بھٹو کے زمانے میں ہم ڈیفالٹ کی طرف IMF کے پروگرام میں 2-3 دفعہ گئے. ضیاء الحق کے زمانے میں تھوڑی دیر کے لیے ریپریو ملی بیکاز لیکن ہمیں لونس اپنے سارے اور جو بھی سود تھا وہ تو ہم نے دیا نا, جو سروسز تھیں. دیکھیے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. جو انٹرنیشنل نظام بن گیا, اب آپ الٹے بھی لٹک جائیں, کچھ بھی کریں, آپ کو لون سے واپس کرنا ہی ہے. یہ جو خیال ہے, جو خیال تھا اپنا, وہ جو لیڈر تھے اپنے ماشاءاللہ وہ جو TLP کے کہ غوری آ گیا, اب وہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پیسے واپس نہیں کرتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں. ٹھیک, تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں. دوسری چیز یہ ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے. ڈیفالٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈیفالٹ از اونلی ون انسیڈنٹ جب آپ انٹرنیشنل بانڈ ہولڈرز کو یا بینکس کو ڈیفالٹ کرتی. یو کین ڈیفالٹ ٹو ایوری بڈی ایلس بٹ یو کانٹ ڈیفالٹ ٹو دیم. اگر ہم دیکھیں, you can't default to the government money but not to the bank, not to banks. جو بانڈ بینکس کو اس کو کریں گے ڈیفالٹ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اوکے. دوسری دوسری چیز یہ کہ آپ دو تین انسٹیٹیوشنز کو تو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے. آل دا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن جو کانٹ ڈیفالٹ, IMF, ورلڈ بینک, ADB, یہ وغیرہ بہت سارے انسٹیٹیوشن, ان کو تو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے. ان کو آپ ڈیفالٹ کریں گے تو یو آر آؤٹ آف دا انٹرنیشنل سسٹم. جیسے سوڈان فار ایگزامپل وینٹ آؤٹ آف دا انٹرنیشنل سسٹم, اٹ ٹک 15 years ٹو گیٹ بیک. تو بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے. لیکن جو ڈیفالٹ ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں, جس کو ہم بھی عام ایک شہری کے طور پہ سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کی اس وقت کی جو حکومت تھی واقعی ڈیفالٹ کتنے قریب تھی کہ PDM کو آنا پڑا؟ ٹرینڈ وہی چل رہا ہے جی. کوئی انہوں نے کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں کی. ٹرینڈ وہی چل رہا ہے. IMF کے پروگرام میں ہم پھنسے ہوئے تھے, بلکہ انفیکٹ لیٹس گو بیک. جب وہ آئے اس وقت کی ڈیفالٹ کی سچویشن تھی, بلکہ جب یہ لوگ آئے اس وقت کی ڈیفالٹ کی سچویشن تھی. If you go back and examine the speech. نہیں چلے, میں اپنے سوال کو ذرا الگ کرتا ہوں, سوال کو دوسرے طریقے سے پیش کرتا ہوں. کیا اگر PTI کی حکومت رہ جاتی تو آج جو اس وقت روپے کی قیمت ہے اس طرح ہوتی؟ میرا خیال شاید اس طرح زیادہ بھی ہوتی. اچھا. ہاں جی, اس سے زیادہ ڈی ویلیو ہو جاتا. اس سے زیادہ بھی ڈی ویلیو ہو جاتا. اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی دیکھیے, آپ نے پیسے کو روکا ہوا ہے. کنٹینرز باہر کھڑے ہیں, وہ اندر نہیں آ رہے. آپ نے پیسے کی فلو کو روکا ہوا ہے. آپ نے اکانومی کو لے گئے 1% پہ اپنے روپی کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, بٹ یہ بھی کہہ سکتا ہوں شاید اس سے بھی کم ہو سکتی, بیکاز روپی کو روکتے نا اتنی اسپیکولیشن نہ ہوتی. ابھی تو روپی کو روک کے اسپیکولیشن بڑی ہوئی نا. دیکھیے 2-3 چیزیں, آئی ڈونٹ گیٹ انٹو پالیٹکس, بٹ دا پوائنٹ از دس از the 6th currency crisis we've had. آپ کو یاد ہوگا ایوب کے زمانے میں روپیہ 5 روپے کا تھا, ڈالر 5 روپے کا تھا. ہم نے ڈالر کو روک ہی رکھا, بونس واؤچر دیے, یہ کیا وہ کیا, ڈالر کو روک دیا. ٹھیک ہے, 5 روپے پہ رکا رہا کافی دیر. پھر ایک دم بم پھٹا, وی وینٹ ٹو 11.
which is a 100% devaluation in one day. اس کے بعد آپ چلیں تو آ جاتے ہیں 90s میں ایک دم 11 سے 20 پہ ایک دفعہ گیا, کوئی ایسا انسیڈنٹ تھا. پھر آپ آ جائیں 98 میں, جب ہم بم کے پاس پہنچے, ایکسپلوژن کے پاس, جو ہم نے ٹیسٹنگ کی, تو ہمارے سینٹرل بینک میں ریزروز ختم ہو چکے تھے, کیونکہ ہم نے وہ ریزروز لے کے روپی کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا دیے تھے. تو ہمارے پاس ریزروز نیگیٹو 10 بلین تھے. اس وقت پھر ہم نے جب روپی کو روکا ہوا تھا. 10 بلین سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو فارن کرنسی ڈپازٹ جو ہم نے فریز کر دیے تھے, جو ہم لے کے پھر ہم کو فریز کرنے پڑے, پھر ہمیں اس کو انریول کرنا پڑا. پھر ایک اور ایپیسوڈ آ گیا 2001 سے لے کے 7-8 تک آپ نے روپی کو 60 پہ رکھا. ہماری روپی کی کنفیوژن بہت دیر چلتی رہتی ہے. کرنسی وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ایز اے پیپل وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس وقت پھر ہم اس کو پھنسا کے رکھا ہم نے 8 سال کے لیے, اور پھر ایک دم ہماری پرائس گئی ود ان 3 months from 60 to 90, which is a 50% devaluation. ٹھیک ہے جی, ڈیویلیوشن میجر کرتے ہیں فرام دا بیس آف 60. اس کے بعد پھر ہم نے پھنسا کے رکھا, پھر جناب ہم نے ڈپریشیٹ. تو ہمیشہ ہم کرنسی کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم کرنسی کو مردانگی سے ریلیٹ کرتے ہیں, ہم کرنسی کو ریلیٹ کرتے ہیں شاید کوئی امپائر بن رہی ہے. یہ کرنسی از نتھنگ. It's just a value of your society versus the others. It's a value of your ability to work hard against others. It's a value of your ability to be punctual or whatever, the value system of your society versus another. آپ کی productivity جو measure ہوتی ہے from your value system. What is your productivity? How hard do you work? How hard do you invest? What do you do? How do you innovate? یہ آپ کی productivity ہے. It's your productivity versus somebody else's productivity. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاں کوئی انوویشن نہیں ہے, کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں. ہم نے پروڈکٹیوٹی میجر کی ہے, گرتی جا رہی ہے. لیکن ہمیں اسحاق ڈار صاحب ہمارا کہتے ہیں کہ جو ایکچوئل روپی کی ویلیو ہے ویزاوی ڈالر, وہ کہیں 240-245 پہ آ کے یہ ایک ریئلسٹک ان کے خیال میں ہے. تو یو آلسو ایگری ود ہز اسیسمنٹ؟ دیکھیے جی, اگین یہ چیزیں جو ہیں دیز آر ٹیکنیکل میٹرز. اوکے, فائنانس منسٹر کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین. دا فائنانس منسٹر بالکل ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ہز وے. بٹ 2-3 چیزیں جو ہم نے دنیا میں سیکھی ہیں, کہ ایک تو یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ میجر کرتے ہیں. وہ جو میجر کر رہے ہیں, جس طریقے سے جو میجر ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں آپ نے ڈالتے کہ آپ کرنسی کے فلو کو روک لیں گے, کہ آپ امپورٹس کو بین کر دیں گے, آپ امپورٹس کے اوپر بہت سارے ڈیوٹی لگا دیں گے. جب وہ نکالیں گے تو پھر شاید یہ فگر ٹھیک نہیں ہوگا. نمبر 2, جو ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے نا, کہ ہم لوگ وی ڈونٹ بلیو ان مارکیٹس. وی بلیو ان دا فائنانس منسٹر بینگ اے گاڈ. وی بلیو ان دا بیوروکریٹ بینگ اے گاڈ. تو اگر آپ نے گاڈز کا ملک چلانا ہے تو پھر سوشلزم بھی نہیں آپ لاتے, کیپٹلزم بھی نہیں لاتے. مجھے بتا دیجیے آپ سسٹم کون سا فالو کر رہے ہیں, آر وی ان کیپٹلزم, آر وی ان سوشلزم؟ یہ کلیئرٹی ہمارے فائنانس منسٹر, کوئی بھی, ایک کو نہیں میں کہتا, کوئی فائنانس منسٹر یہ کلیئرٹی نہیں لانا چاہتا, بیکاز ایوری فائنانس منسٹر لوز دا پاور. ویئرز اگر آپ دیکھیں امریکہ کے فائنانس منسٹر, برطانیہ کا فائنانس منسٹر کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی. یہ آپ مجھے بتائیے اتنی پاور کیوں ہم دیتے ہیں کسی ایک منسٹر کو؟ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کیوں دیتے ہیں, لیکن آپ کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے, آپ پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں. لیکن کویسچن یہی ہے, دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب چائنا کی مثال آپ لے لیجیے. امریکہ بہت انسسٹ کرتا ہے چائنا کے, آپ نے بھی ایک لحاظ سے آرٹیفیشل رنمبی کی جو قیمت ہے وہ لگا رکھی ہے, اور بعض اوقات ہم جیسے ممالک کرنسی کو ڈی ویلیو بھی کرتے ہیں تاکہ ایکسپورٹس ہماری بڑھیں. تو شاید ماضی میں یہی ہوتا رہا, اسی قسم کی پالیسیز ہم نے اپنائی ہوں, مانیٹری پالیسیز. دیکھیے جی, کرنسی کو ڈیویلیو کرنا از اے کامن پارلنس. سارے نو سچ تھنگ از کرنسی کو ڈیویلیو کرنا. اچھا, یہ بالکل غلط بات. ہم نے اس پہ بہت پیپر لکھے, ہم نے پاکستان کی کرنسی کرائسس پہ پیپر. تو چائنا کیوں سکسیسفل ہے اپنی کرنسی کی ایک ویلیو کو انہوں نے مینٹین بھی رکھا ہوا ہے, بٹ دے آر ویری سکسیسفل. وائی اٹ از سو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جی, پوائنٹ یہ, کرنسی کو ڈیویلیو کرنا بہت پرانی تھیوری تھی, ختم ہو چکی. کوئی کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کرتا فار ایکسپورٹس. اچھا, اب یہ ختم ہو گیا. بلکہ آئی ایم ایف کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے, آئی ایم ایف کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے, نو کنٹری کین ڈیویلیو ایکسیسولی. اوکے, اینڈ وہ بھی اٹس کنسیڈرڈ این انٹرنیشنل سارٹ آف وٹ ایور کرائم اور وٹ ایور, کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کر سکتے اگینسٹ یور آرٹیفیشل طریقے سے نہیں کر سکتے. آرٹیفیشل طریقے سے. ہاؤ ایور, ایک ہم نے پیپر لکھا ہوا ہے, دنیا کا ایکسپیرینس لے کے, اپنا کوئی نہیں, پوری دنیا کا ایکسپیرینس جمع کر کے پیپر پڑھا ہے ہماری ویب سائٹ پہ, کہ ایک پالیسی چلتی ہے, وہ یہ چلتی ہے آپ کرنسی کو اپنا انڈر ویلیوڈ رکھیں, جو چائنا رکھتا ہے, وچ مینس کہ آپ اپنے جو روپیز ہیں فار ایگزامپل ڈالر کے زیادہ رکھیں, تاکہ ڈالر زیادہ روپیز چلیں ڈالر پہ فرام دا مارکیٹ. لیٹس سے مارکیٹ کہتی ہے 100 روپیہ رکھیں, تو آپ کوشش کریں 110 روپے رکھتے ہیں.
چین نے کنسسٹنٹ انڈر ویلیویشن کی پالیسی رکھی ہے. ایسٹ ایشین ملکوں نے ساروں نے انڈر ویلیویشن کی پالیسی رکھی. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر چین فری کر دے تو اس کی کرنسی کی قیمت ایک دم زیادہ بڑھ جائے کرے گی. بالکل صحیح. اچھا. یہی امریکہ کہہ رہا ہے. یہی امریکہ 20 سال سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو فری کر دیں. وہ فری نہیں کرتے, وہ اپنی کرنسی کو فری نہیں کرتے اور وہ ذرا انڈر ویلیوڈ رکھتے ہیں. بٹ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ انڈر ویلیوڈ رکھی ہے, انہوں نے اپریشیٹ بہت کی ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلی 20 سالوں میں چین کی کرنسی بہت اپریشیٹ ہوئی ہے. اب مجھے فگر نہیں ایگزیکٹلی یاد, بٹ بہت اپریشیٹ ہوئی ہے. دے کیپ اٹ سلائٹلی انڈر ویلیوڈ, ناٹ ایکسیسولی انڈر ویلیوڈ, کیونکہ ایکسیسولی انڈر ویلیوڈ تو فنڈ آ جائے گا. دے کیپ اٹ ویری سلائٹلی انڈر ویلیوڈ. our mistake is different. ہم اپنی کرنسی کو ہمیشہ اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگ تالیاں بجاتے ہیں جب کرنسی اوور ویلیوڈ ہو. تو اس ڈیزیز سے ہمیں نکلنا ہے کہ کرنسی انڈر ویلیوڈ ہی اچھی ہے, اور اس انڈر ویلیویشن سے آپ باقی 7 تک کمپلیمنٹ کریں. ایکسپورٹ ویلیویشن سے نہیں بڑھتی, ایکسپورٹ بڑھتی ہیں اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہو. اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہے, اگر فار ایگزامپل آپ کی ورک ہیبٹس یہ ہیں کہ چینی نے کہا کہ آپ کام کر لو تو آپ نے اس کو توہین رسالت لگا دی, سری لنکن نے کہا کام کر لو, آپ نے اس کو مار دیا. دیکھیے کام تو کرنا پڑے گا whether you like it or not. And we have to respect the fact کہ ہم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے. And we have to respect the fact کہ even our profit makers ہماری بیوروکریسی پہ 8 گھنٹے کام کرے گی جو آپ کو پتہ نہیں کرتی. And we have to respect the fact ٹائمنگ تو کس طرح ہی ہیں, 40 گھنٹے جو ہفتے میں بنتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, کم از کم آفس میں تو ضرور رہتے ہیں ہم لوگ. یہ اب دیکھنے والی بات ہے, آئی تھنک سروے کریں تو پتہ چلے گا. اچھا, اگلا تھوڑا سا سوال پوچھتے ہیں کیونکہ اب یہ بجٹ کی اب تقریباً اپروو ہو ہی جائے گا پارلیمنٹ سے. یہ جو اس سال بجٹ آیا 2023-24 کا, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک پولیٹیکل بجٹ نہیں تھا ان اٹس ٹرو سینس آف دا ورڈ؟ کیونکہ دیکھنے میں تو کیونکہ اس حکومت کے اب 2 ماہ ہی رہ گئے ہیں, اگر ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو آپ کو بھی کچھ یہی لگتا ہے کہ جو بجٹ پیش کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اس طریقے سے کرنا چاہیے تو وہ شاید نہیں کیا گیا, اور اس کو بس لگایا کہ جی ٹھیک ہے 2 مہینے تو عوام کو خوش رکھیں. دیکھیے جی, بجٹ میں لیٹس گو بیک ٹو دس کہ ہم بجٹ میں چاہتے کیا. میں جو بجٹ میں چاہتا ہوں بڑی سمپل بات ہے, پہلے مجھے بتائیں کہ حکومت کے ایکسپینڈیچرز کیا ہے. ٹھیک, کتنے ادارے بنے ہوئے جو کہ ڈپلیکیٹس اپن ڈپلیکیٹس اپن ڈپلیکیٹس ہیں. آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں ہمیں؟ فار ایگزامپل میں ابھی ایک چیز دیکھ رہا تھا, آپ کے پاس فیڈرل امبوڈسمن ہی 10 ہیں. فیڈرل امبوڈسمن ٹیکس کا الگ ہے, تو خواتین کا الگ ہے, اور پتہ نہیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کورٹس بھی آپ کے پاس کتنے ہیں. تو آپ نے ساری زندگی کو, ساری دنیا کو اگر کورٹ میں ڈالی رکھنا سارا وقت, تو کیا کام کرنا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڈنڈنٹ ہے معاملہ, وہ سپرفلوس ہے چیزیں. اچھا, ایجوکیشن کے ادارے دیکھ لیں کتنے ہیں. ایچ ای سی ایک یہاں بھی ہے, پروونسز میں بھی ہے. ایجوکیشن ڈائریکٹر تو 18 ترمیم کے بعد تو یہی ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب کیا کریں اب؟ ایچ ای سی فیڈرل کیوں چاہیے ہمیں؟ نہیں چاہیے. اگر آپ نے ڈیوالو کر دیا تو پھر ڈیوالو کریں, میک اپ یور مائنڈ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک لحاظ سے اضطراب کسی کیفیت ہے, ہم بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں. آپ کے پاس 56 منسٹری ہیں فیڈریشن میں, جو آپ نے 18 امینڈمنٹ کہا تھا 5 ہوں گی یا 10 ہوں گی. نہیں تو اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اگر 56 سے 40 بھی کر دیں گے یا 20 کر دیں گے تو پاکستان کی اکانومی کہاں؟ یہ تو کوئی بنیادی چیز نہیں ہے نا. دیکھیے, اگر آپ کی بینکرپسی ہو رہی ہو تو آپ کے پاس بینکر آئے ٹھیک, اور دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے سوٹس ہیں, بڑی اچھی ٹائی ہیں, جوتے ہیں, تو کیا کہے گا؟ آپ میری طرف تو اشارہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ کی طرف بالکل نہیں, میں ویسی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہے ان چیزوں کا, مجھے تو کوئی نہیں. خیر, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے. گاڑی آپ کے پاس مرسیڈیز, لیٹ می ریٹریکٹ دی ایگزامپل, گاڑی آپ کے پاس مرسیڈیز کھڑی ہے, 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ کہیں گے یار ایک گاڑی سے کیا فرق پڑتا ہے. بٹ دا بینک ول سے نو, آئی ایم گوئنگ ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ. سو دی ایشو از وی ہیو ٹو بی ہارڈ ٹو. ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے. ہمارے ملک میں جتنے ضائع ہو رہی ہیں چیزیں ان کو دیکھنا ہے. فار ایگزامپل پبلک سیکٹر امپلائمنٹ, I think the figure is roughly 5 million people are employed by the public sector. Should 5 million people be employed by the public sector? ابھی آپ نے 150% انکریز دی ہے ٹو دا سیکرٹریل گروپ, پھر آپ نے 35% اور دے دی. 30% ہم جیسے پینشنز کو بھی دے. ٹھیک ہے نا, تو 150% آپ نے 185% انکریز دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ پھر آپ باقی لوگ بھی انکریز مانگیں گے, باقی بھی حقدار ہیں مانگنے کے لیے. تو دا ایشو از, اور ایجنسیز لے لیں. فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اتنی ریگولیٹری ایجنسیز کیوں ہیں؟ We've counted there 122 regulatory agencies. Do you need them? We've counted 150 training academies with 300 universities.
بھائی اتنے پڑھانے والے نہیں جتنے آپ کے پاس بندے ہیں, جتنی یونیورسٹی پڑھنے والے نہیں ہیں جتنے نہیں, جتنی زمین ہے. اچھا, میں تو زمین پروفیسر کا ریشو دیکھتا ہوں. ہر یونیورسٹی ہم نے گنا ہے, آپ کی یونیورسٹیز میں ہر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ بنانے کا پروفیسر نہیں ہے. اور پھر یہ پالیٹیشین کہتے ہیں اور یونیورسٹی بناؤ. میں تو کہتا ہوں یونیورسٹی میں مارٹر نہیں ہونا چاہیے اگلے 30 سال تک. آپ کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈیز اپلائی کرتے ہیں پی اے بننے کے لیے, چپڑاسٹی کے لیے. تو فار گاڈ سیکس کہیں تو سینٹی ہوگی نا, کہیں تو ہم رک جائیں نا. بجٹ بنتا ہے وین یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اگر آپ نے ہر بندے کو دیکھیں نا, آپ کی پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو ہے پچھلے کیا 40 سال ہو گئے لوزنگ منی, ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان بندوں کو نکالنا نہیں ہے. ججز کہتے ہیں نہ نکالو. یار یہ نظام تو ہمیں کبھی توڑنا ہے نا, کبھی نہ کبھی بندوں کو نکالنا ہے. لیکن یہ کس طرح ٹوٹے گا ڈاکٹر صاحب, چونکہ جتنے بھی اکنامک ایشوز ہیں جن پہ پالیٹکس تو ہر چیز میں انوالو ہو ہی جاتی ہے اس سے, تو کیونکہ ایک اگر سسٹم آپ کا ایسا ہے تو اس کو پالیٹکس کو آپ بالکل ڈو اوے نہیں کر سکتے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے سارے جو ڈیسیشنز ہیں اس کی بنیاد اکنامک یا اکنامکس نہیں ہوتی, وہ سارے زیادہ پولیٹیکل ڈیسیشنز ہی ہوتے ہیں. نہیں جی, آئی ڈونٹ بائی دیٹ. آئی تھنک دا فنڈامنٹل پرابلم دیٹ وی ہیو از, جو ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے, آر کانسٹیٹیوشن واز نیور تھاٹ تھرو, اچھا, نیور ڈسکسڈ, اینڈ واز جسٹ کاپیڈ آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ. ٹھیک ہے, وی آر جسٹ اسٹک ان اے کولونیل ریلم. ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں بار بار. ہمیں اپنے نظام کو سوچنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ تھرو آؤٹ دا کانسٹیٹیوشن, اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم ایوالو کس طرف کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں یہ غور کرنا ہے ہماری ڈیسیجنس کیسے ہوتی ہے. واٹ از دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس. کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل جو برطانیہ کو بھی اگر ہم فالو کریں, پالیسی بننے سے پہلے وائٹ پیپر آتا ہے. وائٹ پیپر وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے, وائٹ پیپر وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے, پھر پارلیمنٹ میں جاتا ہے, پھر وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے, پھر جا کے کوئی چیز بنتی ہے. فار ایگزامپل کیس ان پوائنٹ, جب کہ 2008 کرائسس آیا تھا تو انہوں نے سال لگایا بڑی تحقیق کرنے میں, اور ٹرنر ایک بڑا فیمس آدمی تھا, پروفیسر ہی تھا, اس کی رپورٹ آئی ٹرنر رپورٹ. ٹرنر رپورٹ کی بیسس پہ انہوں نے ایکشن لیا. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے جو ایف ایس اے تھا اس کو دوبارہ لے آئے ان انادر ایل. خیر آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیل. دا پوائنٹ از کہ وہ لوگ سوچ کے کام کرتے ہیں. امریکہ میں انہوں نے 1.5 سال اسٹڈی کی, نہیں تو پھر ان کا وہ آیا. تو جب آپ پلاننگ کمیشن کے انچارج تھے, آل اینڈ آل تھے, تو ہم یہ کویسچن تو آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ایسی کوئی فنڈامنٹل کوئی ایسی کی چیزیں بتائی ہوں گورنمنٹ اس وقت کی حکومت کو, پیپلز پارٹی کی حکومت میں شاید آپ تھے, تو آپ کے دور میں کوئی ایسی تبدیلیاں نظر آئی ہوں جو آپ نے کم از کم ریکمینڈ ہی کی ہوں؟ جی بالکل, ہم نے ایک پورا فریم ورک بنایا تھا فار اکنامک گروتھ. اوکے, اس کے اندر بڑے ریفارم چینجز سجیسٹ کیے تھے. جب وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے, کوئی ریفارم بتائیے ہمیں جو آپ نے اسپیسیفک. فار ایگزامپل اسپیسیفک سب سے پہلی چیز جو میرے نظر میں ہے کہ آپ اپنا پالیسی میکنگ پروسیس کو ٹھیک کریں. آپ کی حکومت ساری چل رہی ہے جرنلسٹ سے, سول سروس بھی, منسٹرز بھی. میں حیران ہوں باسط صاحب, پاکستان کا بیسٹ کرکٹر کون ہے پتہ نا آپ کو آج کل؟ بابر اعظم. بابر اعظم نا. اس کے بعد میں آپ سے پوری ٹیم کا نام پوچھوں, آپ 11 پتہ ہوں گے, اور آپ کو یقین ہوگا کہ 11 کے 11 فرسٹ ریٹ پلیئرز ہیں. آپ وائی ڈونٹ یو یوز اے سملر تھنگ ان آر گورنمنٹ. گورنمنٹ کرکٹ تو نہیں ہے نا, اٹس اسٹل اے کمپیٹیٹو گیم. I mean, it's not cricket, but it's a competitive game. اچھا, There's more at stake there. کرکٹ میں تو آپ ایک کپ ہی لے آئیں گے نا, وہاں تو there's much more at stake. اگر آپ امریکہ برطانیہ میں جائیں تو وہاں پہ کون سے بیٹھے ہیں ایسے خاص لوگ؟ نہیں, بندے تو بہت اچھا تھے. ابھی بھی امریکن فیڈرل سیکرٹری جو ہے جینٹ یلن, ویری گڈ اکانومسٹ. ابھی بھی آپ چل جائیں فیڈرل ریزرو میں برنانکی تھا, ون دا نوبل پرائز ٹو. دیکھیے جی, دے ہیو اے سسٹم آف آئیڈینٹیفائنگ میرٹ. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سسٹم. میں نہیں کہتا آسان سسٹم ہے. ہم لوگ تو میرٹ کو چاہتے ہی نہیں. ہم لوگ تو ہم لکھ کے تنگ آئیں گے پاکستانی ٹیلنٹ ریپیلنٹ. آپ تو اپنے سب سے اچھے بندے باہر بگا دیتے ہیں. آپ ماشاء اللہ امبیسڈر ہیں, آپ نے دیکھے ہوئے سب سے اچھے بندے باہر, برین ڈرین ہم کر کے بلکہ وی پش دیم آؤٹ ڈیلیبریٹلی. سلام صاحب کو ہم نے ریکگنائز نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی تھنگ ٹو ود ایم ڈی. اٹس بیکاز ہمیں اچھے بندے پسند ہی نہیں ہیں, ہم ان کو باہر نکال دیتے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے, اگر آپ فریم ورک اکنامک گروتھ میں ہم نے لکھا تھا پہلی چیز اس کو ٹیکنوکریٹک کریں, پالیسی پروسیس کو ٹھیک کریں. پھر ہم نے کہا تھا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ, اور ابھی بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں, ہمارے پاس پاکستان میں کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو میک اپ اے مائنڈ. اب یہ سوشلسٹ کنٹری, اور چلیے اس میں آپ سے مزید پوچھتا ہوں, ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ڈی سائفر میں دوبارہ ویلکم.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک کا اگر قرضہ جو ہے وہ ایک جی ڈی پی کی ریشو سے بڑھ جائے تو اس کے بڑے خطرات اس کے لاحق تو سوری جو مطلب جو اس وقت ہمارے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کتنا ہے، بہت زیادہ ہمیں خطرہ اس سے لاحق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر 70s میں بھی ہے، ہم باہر دیکھتے ہیں جاپان کا تو 200 سے بھی زیادہ ہے، اس طرح امریکہ کا بھی 125% ہے ٹو اٹس جی ڈی پی ریشو. تو ہم کیوں اتنے، ہمارے لیے کیوں 78-79% ہمارے لیے کیوں مسئلہ بن جاتا ہے؟ تو بڑی سمپل چیز ہے جی کہ اپنی طرف دیکھیں، ان کی طرف دیکھیں، وہ کون ہے، ہم کون ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، ہم بھی پاکستان ہے نا جی، کوئی چھوٹا موٹا ملک تھوڑی ہیں. ہم تو اس طرح دیکھیں نا سر، ہم نے دنیا میں کیا کیا. یہ جو پروجیکٹر ہے آپ کا، یہ جو کیمرہ ہے، یہ جو ٹی وی ہے، یہ لائٹس، یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم کیا بناتے ہیں؟ دیکھیں جی، دنیا میں جب میں کرکٹ کی بات کر رہا تھا آپ سے، کرکٹ کھیلنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم بیٹنگ آئے، ورلڈ کپ جیتے. دنیا کی ریس میں ہم کہاں ہیں؟ بھیک ہی مانگ رہے ہیں نا. آئے کچھ 1 بلین کی خاطر، پرائم منسٹر کو جانا سوچیں 1 بلین کی خاطر اب بھیک مانگتے ہیں. 250 ملین کا ملک ہے، $4 پر کیپٹا پہ اب بھیک مانگتے ہیں. تو $4 پر کیپٹا بھیک مانگنے والا اس کو دنیا کیا عزت کرے گی؟ لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ 78% why it's a problem for Pakistan and not for US or for Japan? دیکھیں جی، they are reserve currency countries. Okay. The whole world wants their dollars. Today, I'm sure you're looking for dollars, I'm looking for dollars, everybody's looking for dollars. میں اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا فلیٹ یا مکان رینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے مجھے کیا جواب ملتا ہے؟ ڈالر میں پیسے دیں. Really? اور مجھے جواب تو ملتا ہے آپ لینا بھی چاہتے ہوں گے F6 اور F7 میں نا، آپ ذرا دوسرا جائیے نا. چلے میں چلا جاؤں گا، پھر گجر خان چلا جاؤں گا. نہیں گجر خان میں یہ کہہ رہا ہوں، 11 F12 میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں بھی وہ مانگ رہے ہیں. اچھا، ڈالر میں پورے ڈالر مانگ رہے ہیں. دکانیں بھی اب ڈالر مانگنے لگی ہیں. دیکھیں یہ انفلیشنری سچویشن میں ہوتا ہے، دس از نتھنگ نیو، ویو سین دس ان ایوری ویئر ان دی ورلڈ کہ آپ انفلیشنری سچویشن میں یو لنک ٹو دی ڈالر. دوسری بات یہ ان کی اکانومیز بہت پروڈکٹیو ہے. ٹویوٹا وہاں سے آ رہی ہے، ایپل وہاں سے آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. کنٹریز دیٹ آر پروڈکٹیو کین ابزارب تھنگس. ان کے پاس ایسے مسئلے نہیں کہ وہ بھیک مانگیں. ٹھیک ہے، جو کنٹریز بھیک نہیں مانگ رہی دے کین بورو مور. الٹیمیٹلی اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنے پیسے واپس کر سکتے اور کتنے ابزارب کر سکتے. اگر آپ ہم جیسے لوگ جو بلین مانگ رہے ہیں تو دنیا کیا کہے گی؟ اگر تمہارے پہیے چل رہے ہوں، 8% ہو، 10% ہو، ہمارے جناب ماشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ رہا ہو، ایکسپورٹ ہو رہی ہوں، لوگ میڈ ان پاکستان چیزیں خرید رہے ہو، تو پھر ہمارا بھی گزارا ہو جائے گا. ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی میڈ ان پاکستان نظر نہیں آتی باہر کی شاپس میں. آپ اور میں دونوں باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں میڈ ان پاکستان چیزیں ہی کوئی نہیں ہوتی. ایکسپورٹ ہماری ڈاؤن ہے. ویسے بھی ملک میں جو حالات ہیں، اب کون انویسٹ کرے گا؟ کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. ایک اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، اگر ہر سال آپ انویسٹ کریں. آپ اپنے آپ دیکھیں، اگر ہر سال آپ اپنی اکانومی میں سیو نہیں کرتے، انویسٹ نہیں کرتے، تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے. تو ہیومن نظام میں ہم انویسٹ کرنا، ہم نے انویسٹمنٹ بھی روکی ہوئی ہے، تو پھر کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ جو اکانومی، اگر آپ قرضے لیتے ہیں اور اگر آپ کی اکانومی صحیح سمت میں ہے، جہاں پروڈکشن ہے، جہاں آپ کی ایکسپورٹس ہیں، تو پھر انہیرنٹلی قرض لینا کوئی معیوب بات نہیں ہے. سمپل سا فارمولا جی. اگر آپ کے قرض جو لیا ہے آپ نے، اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، فار ایگزامپل چھوڑ دیں، انٹرسٹ ریٹ پلس ریٹرن بڑے، چلے انٹرسٹ ریٹ رکھے. اف دیٹ از لیس دین یور گروتھ ریٹ، یو کین بورو مور. Because that means your economy is growing faster than what you are borrowing. But if your interest rate is more on your than debt higher than your growth rate, then you're dead. اس پہ ایک بندہ ہے پیکیٹی، اس نے بڑی فیمس کتاب بھی لکھی ہے کہ بھائی یہ فارمولا چلنا چاہیے. ہمارا تو فارمولا یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھی جا رہا ہے. ہماری تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت، پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں جس قدر قرضے لیے ہیں وہ تو بالکل ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے کر آ گئے. لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ جی ہماری اکانومی بھی گرو کر رہی تھی 5-6% کے دیکھیں جی، دونوں جو مرضی کہتے رہے. پوائنٹ یہ مسئلے جو فنڈامنٹل ہے اس کو اٹیک کرے. یہ کہہ دینا کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے، فائنانس منسٹر کوئی ریس کار ڈرائیور نہیں ہے تو وہ ادھر مڑے گا گاڑی، ادھر مڑ جائے گی، ادھر مڑے گا. اکانومی ایک بہت بڑی اسٹیم شپ ہے جو بڑی مشکل سے مڑتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. ابھی بھی اکانومی چل رہی ہے. مسئلہ ہے وہ تو حکومت کا مسئلہ ہے، اکانومی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ابھی چلے بازار میں تو روز جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، خود ہی بازار بھرے ہوئے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں چیزیں. نتھیگری میں ابھی گیا تھا، کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی. مہنگے ہوٹل اگلے 3-4 مہینے کے لیے بکڈ ہیں. پیپل ہیو دا منی. زمین کی قیمت نہیں گر رہی. تو دی اکانومی از ورکنگ ویل آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ.
اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ فار دی انفارمل اکانومی. لوگ کہتے ہیں انفارمل اکانومی ختم کر دو, میں کہتا ہوں مر جائیں گے اگر انفارمل اکانومی ختم ہوئی. نہیں تو پھر اگلا کوشچن میرا پھر آپ سے یہی ہے کہ انفارمل اکانومی تو ہے لیکن ہمارا ٹیکس جو جی ڈی پی ریشو ہے بہت کم ہے. کم ہے کیونکہ حکومت کے اخراجات زیادہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کم ہے. آئی تھنک اسمالر گورنمنٹ از نیسسری. وی کانٹ فیڈ 5 million people who want to just rule and do nothing. We can't have ہمیں یہ نہیں چاہیے سرکاری جو گھر ہے ان کا ہم کیوں قرضہ دیں. میں ابھی نتھیا گلی میں گن کے آیا ہوں, آدھا نتھیا گلی ریسٹ ہاؤسز ہے. ٹھیک ہے, کبھی کسی ایجنسی کا, کبھی کسی ایجنسی کا, کبھی کسی ایجنسی کا. یار خدا کے واسطے انہیں مجھے بھی رہنے کا اتفاق ہوا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ جو عیاشی ہے جو کلونیل چھوڑ گئے تھے. میری ایک سول سرونٹ سے اگلے دن بحث ہوئی پبلک فورم پہ ہی, تو اس نے کہا بھائی کیا کریں, کلونیل ہمیں چھوڑ گئے تھے. میں نے کہا بھائی آپ کو چھوڑ گئے تھے یا باقی دنیا کو بھی چھوڑ گئے تھے. آپ کے جو ہم لکھ کے تنگ آ گئے, آپ کے جو سول سرونٹس کی اگر پوری کاسٹ لگائے حکومت کو, ایک سینٹرل سیکرٹری کی کاسٹ آ جاتی ہے 12-13 لاکھ. وہ تو دس واز 3-4 years ago, اب تو خیر 20 لاکھ ہوگی. ٹھیک ہے, بیکاز گھر گاڑیاں یہ کہاں ہے نظام. آپ باہر رہے ہیں, مجھے بتائیں کسی ملک میں گھر اور گاڑی ملتی ہے؟ کسی ملک میں یہ ہے؟ برطانیہ میں دیکھ لیں 10 اور 11 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے علاوہ کیا ہے؟ باقی منسٹر تو اپنے فلیٹس میں رہتے ہیں. ہم اس کے لیے پیسے دیں؟ یہ جو فضول بلڈنگیں بنائی جا رہے ہیں اس کے لیے پیسے دیں؟ مجھے بتائیں ایک اور چیز, آر یو دی اونلی کنٹری دیٹ نیڈس فلائی اوورس؟ فلائی اوورس کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے اسٹڈی کیا, اچھا لگتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو پھر پیسے دیں نا. ٹریفک بھی ذرا اسموتھ طریقے سے چلتی ہے. فلائی اوور کی جو بیسک ریسرچ ہے شو کرتی ہے اٹ جسٹ تھروز دا جیم 10 minutes ahead. تو یو کانٹ ڈسپیئر کارز. فلائی اوور کے اوپر چل جائیں گے, آگے جا کے پھنس جائیں گی. یہ جو سگنل فری کوریڈورز بنائے ہیں, ویسٹ آف گیس. آئی تھنک دا پرابلم از کہ سگنل فری وہ کس طرح گیس, میں نے حساب لگایا وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے, ایفیشنسی زیادہ بڑھ جانی چاہیے. مائی جرنی از انکریز بائی 40%. ہاؤ فار ایگزامپل میں لاہور میں رہتا ہوں, جیل روڈ پہ جاتا ہوں, میں نے ہیو ٹو گو ٹو دا لیفٹ, آئی ہیو ٹو میں ادھر سے چکر لگا کے ادھر سے چکر لگا کے جب میں میجر کرتا ہوں, مائی جرنی انکریز بائی 40%. The most efficient traffic management system is a roundabout. All we've done is stretched out the signal free corridor, which is a waste of gas. پھر وہ ٹرک آ جاتا ہے, ٹرک موڑ نہیں سکتا, وہ رک جاتا ہے. ہم یو ٹرن کے ماسٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو یہ مسئلہ ہے. تو انفارچونیٹلی آل دیز تھنگز وی ہیو ٹو اسٹڈی ویری کیئرفلی. مجھے جو مصیبت ہے نا کہ ہم کسی چیز کو کیئرفلی, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ چیز بن گئی, پہلے نہیں اناؤنس ہوتا. دنیا جہان میں پالیسی کے پہلے اناؤنسمنٹ آتی ہے, اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اس پہ. اچھا وہ میں جب پلاننگ کمیشن تھا, مجھے ہمیشہ کہتے تھے ہم جلدی میں ہیں. میں جلدی کس بات کی, کرائسس ہے. مگر جی کرائسس 75 سال سے چل رہا ہے, اب کیا ہوگا؟ نہیں جی کرائسس ہے. تو آپ کرائسس میں جب آپ کام کریں گے, کرائسس موڈ بنا ہوا ہے وچ از کنوینئنٹ, یعنی وی ہیو ٹو رش اینڈ نو بڈی اسٹاپس ٹو سے کہ رش جو کیا ہم نے اس میں غلطیاں کتنی کی ہم نے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے جی کہ خدا کے واسطے لانگ ٹرم پالیسی آپ کب بنائیں گے؟ پلاننگ آپ نے چھوڑ دی تھی فار دا لاسٹ 50 years. بھٹو کے زمانے سے ختم ہو گئی ہے, کم نے کی کوئی نہیں. ویئر از دا لانگ ٹرم؟ بھٹو کے زمانے میں اس نے تو نیشنلائزیشن وغیرہ بھی کر لی تھی, وہ تو ایک اور ہی معاملے. بٹ ہی کلڈ دا پلاننگ کمیشن. اچھا, ہی کلڈ دا پلاننگ کمیشن. اگر آپ غور کریں, مبشر حسن نے, وہ ایک تھے بڑے فیمس سول سرونٹ, ان کو بیلجیم بھگا دیا تھا, آپ کو شاید قمر الاسلام کو. اینڈ آپ جا کے ڈپٹی چیئرمین کے کمرے میں ہمیشہ لوگوں کو دکھاتا تھا 5 سال مسنگ ہے ڈپٹی چیئرمین. اس کے بعد سول سروس ٹک اوور دا ٹائٹل اینڈ دا پلاننگ کمیشن. پلاننگ کمیشن بینگ کالونائزڈ بائی دا سول سروس. And now the issue is کہ جی where do you do technical work? I'll tell you where you do your technical work, which is something you should think about, which is something that agencies should think about. All the policies made by donors. اور donors کیا کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, lenders basically, I shouldn't say donors, they come in, they do a report, اور وہ آپ کو پکڑا دیں گے اور اس کی بیسس پہ کہیں گے ہم کو پیسے دے دیں گے. $15 ملین پہ تو ہم پالیسی بناتے ہیں. آپ کا PFM, آپ کا FRDL, آپ کا سب یہ ڈونرز نے لکھی ہیں چیزیں. اب خدا کے واسطے اپنی پالیسی تو بنا لیں. BSP ڈونر نے بنوائی ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کین وی ہیو اے ڈیبیٹ آن دس؟ کین دا پارلیمنٹ اسپینڈ 10 days جسٹ ڈیبیٹنگ دس کہ جی ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کین دے ہیو اے فیو وائٹ پیپرز ریٹن اینڈ کین دے ایکچولی ڈیبیٹ دا وائٹ پیپرز جسٹ فار 10 days؟ آئی ایم شیور جب بجٹ پیش ہوا, بجٹ بل, فائنانس بل, اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی دیکھ پائے, لیکن میں نے دیکھی. اور آپ یقین جانیں کہ تمام تقاریر پولیٹیکل تھی, اور اس میں کسی نے جو فائنانس بل ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تو ہمارے رویے ہیں. آپ نے میرے سے پوچھا تھا پلاننگ کمیشن کا, جب میں نے وہ فریم ورک کے نام گروتھ بڑی محنت سے لکھا, اس پہ میں نے مشاورت کی, بہت یونیورسٹی میں بڑا کام کیا اس پہ.
جب ہم NEC میں لے کے گئے تو مجھے کہا گیا اس کو 10 منٹ میں پیش کرو. دیکھیں یار 10 minutes for the country's future. نہیں جی 10 منٹ میں. 10 منٹ کے بعد پرائم منسٹر صاحب he looked to the finance minister and he said, اچھا I know 10 minutes میں کوئی نہیں سمجھ سکتا, it's a complex document, nobody read it, nobody read it, till today nobody read it. میں نے کہا جی, انہوں نے کہا جی پاس کر دیں. کہا جی پاس ہو گیا. مجھے حفیظ بعد میں آ کے کہتا ہے او یار تم کیوں نہ خوش ہو. خوش ہو. میں نے کہا جی کیا خوش ہوں. Obviously nobody's understood it, obviously this is going to the dust heap. اب کیا کریں. If your National Economic Council, which is your highest council for long-term thinking, if it doesn't meet, if it doesn't talk, تو آپ کیا کریں گے. So we have to have the forums. Where are the forums for discussion? Cabinet میں جاتے ہیں, ECC میں جاتے ہیں. ECC is a transactional body. میں بار بار پوچھتا تھا when are we going to conceptualize? No conceptualization. Cabinet میں جاتا ہے, Cabinet is a transactional body. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے 75 سالہ جو سفر ہے ہماری قوم کا, ہماری ریاست کا, کون کون سی ایسی بنیادی غلطیاں ہم سے ہوئیں اکنامک فرنٹ پہ جو آج ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں؟ پہلی چیز تو اکنامکس ہماری ترجیح نہیں تھی. If you recall, when Pakistan was made, we had no economist in the country. And we had no economic plan, we had no economic thinking. اگر آپ early literature پڑھے, وہ constituent assemblies وغیرہ جو بھی تھی, اس میں economics کہیں نہیں تھی. Economics came much later in Ayub's time. We were still going through a crisis after crisis. یا پہلا crisis جب انڈیا نے ڈیویلیو کیا, we were totally clueless کہ کیا کریں. ہم نے غرور میں کہا ہم نے ڈیویلیو نہیں کرنا, although ہمیں کر دینا چاہیے تھا. برٹش پاؤنڈ بھی ڈیویلیو ہو گیا, انڈیا نے بھی کر دیا, ہم غرور میں بیٹھے رہے. اس کے بعد ایوب کے زمانے میں جب ہم آئے تو ایوب کے زمانے میں بیکاز اس وقت کوئی تھے ہی نہیں, اور ہماری کنٹری کے علاوہ باقی تو انڈیپینڈنٹ نہیں ابھی ہوئے تھے, تو we became the پیسہ بھی مل رہا تھا, ملٹری الائنس میں بھی تھے, we became the darling of the world bank. USAID بھی آ گئی وغیرہ, نئی بنی تھی, بلکہ فورڈ فاؤنڈیشن پہلے بنی تھی. ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی, ایک ویبینار کیا, بڑا اچھا, آپ کو چاہیے اس بندے سے بات کر لیں, گسٹاف پاپنیک, جس نے پہلی یہاں آیا تھا. اس کا شاید ابھی تک زندہ ہے, I'll get in touch with him if you want, اس کو ٹی وی پہ لے آئے. تو پاپنیک نے بھی کہا کہ یار میں یا تو کوئی اکانومکس کا سوچ ہی نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں ہمارے پاس اکنامکس کارڈر ان لوگوں نے بنوایا, پلاننگ کمیشن انہوں نے بنوائی, جناب منسٹری آف فائنانس انہوں نے بنائی یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی, PID بھی انہوں نے بنایا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں تھوڑا سا پلان بنا کے دیا. ہمارے پاس تو ابھی تک کچھ نہیں تھا. سول سروس which was a magisterial service, ان کو پیسے نظر آئے, وہ ڈیولپمنٹ سروس. How do you rate Dr. Mahbub ul Haq? Dr. Mahbub ul Haq was very good. I rate him very highly. I'm opposed to many of his ideas, but he was at least a technical guy and a thinking man. He changed his mind many times, which is good. ٹھیک ہے, but he was never allowed. They religiously never allowed him in the government. Okay. Even when he came back in Zia's time, remember, he was always at loggerheads with Ghulam Ishaq. And Ghulam Ishaq made sure کہ محبوب اللہ کبھی نہ گورنمنٹ میں آئے. Okay. محبوب اللہ صرف لاسٹ 3 مہینے میں فائنانس منسٹر بنا تھا, اس سے پہلے بیچارے کو آلویز شنٹ کرتے تھے. اچھا, اب اس کے بعد جو غلطیاں ہوئی ہیں بہت سخت, ایک تو نیشنلائزیشن کی بہت غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. دوسری چیز ہماری غلطی ایکسچینج ریٹ, بہت بڑی غلطی تھی. ایکسچینج ریٹ کو ہمیشہ کنفیوز کرتے رہے. دوسرا, پبلک سیکٹر کو کبھی نہیں کنٹرول کر سکے. پبلک سیکٹر کو بین اے مانسٹر دیٹ از آلویز ریزنگ اٹس ہیڈز. اور تیسری, آپ کے انسینٹیو اسٹرکچر جو ہیں, آپ کا انسینٹیو اسٹرکچر بہت غلط ہے. آپ پلاٹس کے لیے کام کرتے ہیں. اس کو ہم 4-5 نوبل پرائزز جیتے اس چیز پہ. وہ کہتے ہیں your incentives must be aligned to your work. If your incentives are aligned not to your work, you're working for something else. اب اگر بیوروکریٹ جنرل وغیرہ پلاٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر وہ سرکاری کوٹھیوں اور گھروں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو then they're not productive. ٹھیک, چلیے ایک وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے جی ہمارے اس پروگرام میں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو پاپولیشن جو ہماری اس طرح گرو کر رہی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پرابلم ہے ہمارے لحاظ, ہمارے کانٹیکسٹ میں. دوسرا, فورن انویسٹمنٹ شاید نہیں آ رہی. اب گورنمنٹ نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے, تو شاید کچھ بھلا ہو جائے. اور تیسرا, ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ پا رہی. ان تینوں ایشو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ, چونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, تو اس پہ ہمیں کچھ ذرا تھوڑا سا. دیکھیے جی, انویسٹمنٹ تو بہت سمپل چیز ہے. مکھیاں وہاں آتی ہیں جو شہد ہو. ساڑھے کو شاید نہیں مت. اگر ہم لوگ انویسٹ خود نہیں کر رہے تو فارنر کیوں آئے؟ مطلب ہمارے جو اپنے لوگ ہیں پاکستانی, وہی انویسٹ نہیں. تو ہمیں فوکس اپنے انویسٹمنٹ پہ کرنا ہے. اگر ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ ریٹ اس وقت کو 12% آف GDP,
نارملی 15 ہوتی ہے، انڈیا کی نارملی 30 ہوتی ہے، چائنا کی 40 ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے اس وقت؟ اس وقت 11-12%. ٹھیک ہے جی. اگر ہماری انویسٹمنٹ ریٹ 20-25 پہ نہیں پہنچ رہی تو قصور ہمارا ہے. ہمارے لوگ بھی تو انویسٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں، تو بہت پھر کرنے دیں انہیں. وہی جتنے گیٹڈ کالونیز بن رہی ہیں. پر وہ گیٹڈ کالونیز از بیڈ انویسٹمنٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں کیا خرابی ہے. ان میں خرابی یہ ہے کہ ایچ آف دی سیکٹرز، ہم نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے. پہلے ایچ آف دی سیکٹرز ٹیک 20-30 ایئرس ٹو ڈیولپ. جھگڑے ہوتے ہیں. ہمیں تو یہی کہا تو اس کے ساتھ 50 انڈسٹریز ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں. نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوتی. سوری، کنسٹرکشن جو ہوا ہے، کنسٹرکشن کے ساتھ. یہ جو گیٹڈ، یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتی. ان کے ساتھ صرف پلاٹستان ہے. وی ہیو ٹو ڈسٹنگوش. ہم نے یہ جو پلاٹس کا مافیا ہے نا، جو آپ نے پلاٹس کا مافیا بیوروکریسی کو دے دیا، جو آپ نے انسینٹو دے دیے، اس کی وجہ سے ایوری بڈی از گاٹن ٹو پلاٹس. لیکن ان پلاٹ سے گھر تو بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مطلب اب بہت سی کالونیز ہیں جہاں گھر بھی بن رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو پھر بٹ رادر دین دیٹ اف یو بلڈ، فار ایگزامپل دیکھیں آپ کسی سٹی میں چل جائیں، وٹ ڈو یو سی؟ ہم نے یہاں دیکھا ہے فار ایگزامپل گھر بن رہے ہیں. مجھے ایک اور بات بتائیے، آپ کے اسکولس کہاں ہیں؟ گھروں میں. ٹھیک ہے نا. آپ کی دکانیں کہاں ہیں؟ تو یور لیگو پیس ہیز بیکم اے ہاؤس. ریسٹورانٹس دکانوں میں بنے، دکانوں میں، آفیسز. میں جی ایک دفعہ گیا لانگ ٹائم اگو، جب مجھے شروع شوق ہوا، تو آئی وینٹ ٹو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ان کراچی، لاہور اینڈ اسلام آباد. اینڈ آئی سیڈ یار بات سنو، میں بل گیٹس کا ایجنٹ ہوں، مجھے کوئی آفس دکھاؤ بل گیٹس کے لیے. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنے دام میں کہ جی بل گیٹس ہے یار، کوئی 100 ملین تو 10. اچھا ٹھیک ہے 100 ملین. وہ پریشان ہو گیا، مجھے کوٹھیاں دکھا رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ شو می ان آفس بلڈنگ دیٹ بل گیٹس کین بائی. آئی آسک یو دس ناؤ. آپ بڑے ملکوں میں رہے ہیں، اگر میں آپ کو یہی سوال سنگاپور میں کہوں یا ہانگ کانگ میں کہوں یا دبئی میں کہوں تو کتنی دیر لگے گی مجھے بلڈنگ لینے میں؟ بالکل نو ٹائم جی. ٹھیک ہے نا. اب دس از ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ از دا ڈیولپمنٹ آف لینڈ. اٹس ناٹ ہاؤسز. ٹھیک ہے. ہاؤسز از پیٹی ریئل اسٹیٹ. فار ایگزامپل ایک چیز، شاپنگ مالس. ہمارے پاس، میں 30 سال سے شور مچا رہا ہوں، ہمارے پاس اب لاہور میں 2 آئے ہیں، یہاں سینٹورس آیا. دیکھیں ویلیو ایڈڈ کتنی ہے. ہوٹلس، آپ مجھے بتائیں ایوب کے زمانے کے بعد ہوٹلز ہی نہیں بنے. وی ہیو نو 5 اسٹار ہوٹلس ہیئر. بالکل. یہ بھی جو ہے اب 2 اسٹار 3 اسٹار ہو گئے سرینا وغیرہ. یہ بھی ٹھیک ہے. وائی ڈونٹ وی ہیو رینیول آف ہاؤسنگ اسٹاکس؟ آپ دیکھیں امریکہ میں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں چل جائیں، یو ول فائنڈ 5 اسٹار ہوٹلس کمنگ اپ آل دا ٹائم. دبئی میں چل جائیں. ٹھیک ہے. آئی کین نیم ادر تھنگس. فار ایگزامپل لے لیں آپ، اور ٹورزم کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس قسم کا انفراسٹرکچر. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. واٹ از کنسٹرکشن، واٹ از ریئل اسٹیٹ اینڈ واٹ از لینڈ. اچھا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری میں تو بار بار ایک چیز کہتا ہوں، پہلی چیز ہے خدا کے واسطے اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کریں. The bureaucrat should not have any right to control the economy. یہ جو NOC کا بیوروکریسی کے بڑے خلاف ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے نوٹ کیا ہے. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. ہم نے میجر کیا فار گڈ ریزن. ہم نے میجر کیا the bureaucracy controls 60 to 80% of the economy. لیکن بیوروکریسی کے بغیر کوئی ملک چل بھی نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب. 100% کون کہتا نہیں. میں تو بیوروکریسی کے بڑے فیور میں ہوں. ایکسپٹ وی وانٹ the bureaucracy for the time. You don't want a Mughaliya bureaucracy. My point is very simple. 21st century کے لیے بنا لینا. آپ مجھے بتائیے پلیز، ابھی تک فیتے والی فائل کیوں چل رہی ہے؟ In the year 2023, فیتے والی فائل and section officer noting and فلانا noting in hand. Do we still need this? Can't we even evolve out of this? Do we need 5 steps? یہ گورنمنٹ پہ اب کام تو ہو رہا ہے کافی، سنا ہے. I've been hearing about it since I was a young boy. My point is there has to be a limit to the pace of development. دیکھیے یہ چیزیں اب ہو جانی چاہیے تھی اور ہو جانی چاہیے. فار ایگزامپل اگین، وائی ڈو وی نیڈ 10 سیکرٹریز؟ سوری، ایک اور چیز، وائی ڈو وی نیڈ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز؟ وائی کانٹ اے یونیورسٹی وائس چانسلر بی اے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر؟ وائی از دی ایجوکیشن سیکرٹری؟ یہ جو ڈگری آف سینٹرلائزیشن ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ باہر رہے ہیں، کیا امریکہ میں جو بھی ہارورڈ یونیورسٹی، چلو پبلک اسکول لے لیتے، یونیورسٹی آف نیو یارک، ڈز اٹ رپورٹ ٹو دی ایجوکیشن سیکرٹری؟ کیمبرج ڈز اٹ رپورٹ؟ کیمبرج ہے پبلک یونیورسٹی. ہمارے یہاں بھی اب نہیں ہوتا شاید. بہت ہوتا ہے. اچھا، بہت ہوتا ہے. ابھی تک یونیورسٹی 18th امینڈمنٹ کے بعد تو سارا سسٹم ہی گڑبڑ ہو گیا. سر جی، آپ یونیورسٹی لا اسٹڈیز کریں، ٹھیک ہے، ہر یونیورسٹی کی لا جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے سینٹ پہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس پہ 4 سیکرٹری ایلیمنٹ، سارے تو سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کریں کیا؟ ایکسپورٹس کس طرح بڑھائیں؟ بس یہی تو آپ نے کہہ دیا یہ کریں، لیکن کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بہت پوٹینشل؟ دس از ناٹ مائی جاب، دس از نوبڈیز جاب.
نہیں ایکسپورٹس میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے ریسورسز تو ہیں نا آپ کے ملک میں، سب فشریز ہے، اس میں بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے. دیکھیے جی، آپ جس کو کام کرنے دیں گے وہ بڑھے گا. آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی آپ کو سٹوری سناؤں. آئی ٹی سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر آپ کے بندے کہاں ہیں؟ لیکن ہم نے ایکسپورٹس تو بڑھائی ہے نا، 1 بلین سے 2-3 بلین کر دی. 2 بلین اگین کوئی تماشا، 2 بلین نو فگر. ہمارے کانٹیکس میں تو یہ بہت ہے. مجھے یاد ہے فاروق لغاری نے when he was the president mentioned a figure of 1 billion. اب اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اب ہم جا کے پہنچے بلین پہ، جو ایکسپورٹ کا سب سے جو لیکن 2-3 سیکٹرز آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جس میں بہت پوٹینشیل آپ کے خیال میں ہے. میرا خیال ہے جی پوٹینشیل پوری پاکستان میں ہے. ماشاء اللہ. بٹ دا تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو الاؤ پیپل ٹو ورک. یو ان آرڈر ٹو میک این آملیٹ یو ہیو ٹو بریک این ایگ، یو ہیو ٹو میک اے میس. ہم جو کوشش کرتے ایکسٹرا محتاط ہو کے کچھ بھی نہیں کرنے دینا. فار ایگزامپل فارماسیوٹیکلز ہے، فارماسیوٹیکلز ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں بہت زیادہ. بٹ اگر ڈریپ روز تنگ کرے گی، اگر ان کو دوائیاں نہیں بنانے دینی، اگر ان کو یہ نہیں کرنے دینا، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں کہ بھائی کرو ایکسپورٹ، ہم کچھ نہیں کہتے تمہیں، ہم نہیں پوچھتے، ہم نہیں آپ کے پاس روز آئیں گے انسپیکٹ کرنے، ہم نہیں روز آئیں گے آپ کو تنگ کرنے. آپ نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ہار گئے، آپ کی اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹر صاحب آئی ایگری ود یو، اگر آپ تھوڑا سا ان کو دیں گے اسپیس تو انہیں. دوسری چیز سر، دوسری چیز ایک اور چیز بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ان کو خدا کے واسطے نکال دیں ڈومیسٹک اکانومی سے. اب ہر دوسرے تیسرے دن ان کو امپورٹ سبسٹیوشن دے دیتے ہیں. اب جب منشا وغیرہ ایکسپورٹ کرنے لگے تھے، آپ نے ان کو گاڑیاں پکڑا دی. بھائی وہ گاڑیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ میں منشا سے بھی کہا تھا تم گاڑیاں کیوں بنا رہے ہو بھائی، باہر جاؤ. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو گاڑیاں بنایا تو وہ پیسہ ادھر لگ گیا. جب وہ ایکسپورٹ کرنے لگے، آپ نے ان کو آئی پی پیز دے دی. آپ خدارا کسی کو اسپیشلائز کرنے دیں. اب جب ہم نے بزنس ہاؤسز اسٹڈی کیے، 31 بزنس ہاؤسز کنٹرول دا اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے، 22 تھے محبوب کے زمانے میں 31. اینڈ واٹ آر دوز 31 ہاؤسز ڈوئنگ؟ ان کی ایکسپورٹ بہت کم ہے، دے آر پروڈیوسنگ ڈومیسٹک گڈس. تو ہماری پالیسی بھی جو ہے نا یہ رہتی ہے، ہم بار بار سوچتے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن. ایک چیز امپورٹ سبسٹیوشن ہمارے دماغ سے نہیں نکلی. امپورٹ سبسٹیوشن پوری دنیا نے ختم کر دیا. اچھا ہم ابھی تک ہم وہ سپلائی چین کا حصہ. اچھا ایک اور دکینوسی ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں نا، جو ہم کسی کو ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے کبھی. ایک ہے انڈیجنائزیشن، ایک ہے لوکلائزیشن. دیز آر اسٹوپڈ ٹرمز. اس خاص طور پہ اس زمانے میں تو بالکل ہی عجیب چیز لگتی ہے، بہت اسٹوپڈ ٹرم. بلکہ تو 1950s میں ایک پیپر لکھا گیا تھا، 1950 میں پلیز پڑھ لیں، بڑا فیمس پیپر ہے، آئی پینسل. اس نے پینسل پہ کہا تھا کہ بھائی یہ بھی لوکلائز نہیں ہو سکتی، ہم گاڑی لوکلائز کر رہے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ آپ کو، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پر بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. ویری کائنڈ آف یو. آلویز اے پلیجر. ناظرین، آج ہم نے پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس سے بات کی. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں باتیں کام کی آپ کو بھی نظر آئی ہوں گی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی.